غازہ پر مسلسل 19ویں روز بھی اسرائیلی بمباری سے نیا انسانی المیہ۔ ایندھن کی سپلائی بحال نہ ہونے پر 35 میں سے 12 اسپتال بند، اسپتالوں کے صحن لاشوں سے بھر گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے باقی اسپتال بھی آج بند ہو جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ انکیوبیٹر پر موجود 100 سے زائد بچوں کی زندگیاں بچنے کی امیدیں معدوم ہونے لگیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتیں بڑھ کر 6546 تک جا پہنچی، 2700 سے زائد بچے بھی شامل۔ صہیونی مظالم پر اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر یہودیوں کا احتجاج۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد کا مظاہرہ۔ ہالی ووڈ اداکار جیسن سٹیمتھ نے مظلوموں سے یکجہتی کے لیے اپنی گاڑی پر فلسطینی پرچم لگا دیا۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں غازہ سے متعلق امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا ذکر نہیں تھا۔ بڑے انسانی المیے کو روکنا ترجیح ہے۔ سب سے پہلے جامع جنگ بندی ہونی چاہیے، چین کا مطالبہ۔ سعودی عرب کی غازہ کا محاصرہ فوری ختم کرانے کی اپیل۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے فلسطینیوں کے قتل عام میں مغربی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ برابر کا مجرم قرار دے دیا۔ واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ پی ٹی آئی دور میں سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے لیے سرکاری وسائل کے بدریغ استعمال کا انکشاف۔ 87 کروڑ روپے کے پروپیگنڈا مہم کے لیے 25 سے 40 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھے گئے۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس کے ذریعے پی ٹی آئی کے بیانیے کا پرچار۔ 9 مئی واقعات میں عوام کو اشتعال دلا کر تشدد پر اکسایا گیا۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس ارشد نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ سرکاری رقم کی واپسی اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی سائفر کیس سیکرٹ طریقے سے چلانے اور اڈیالہ جیل کا کمرہ چھوٹے ہونے کی شکایت۔ چیئرمین کے سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دے؟ جج ابو الحسنات کا سوال۔ آپ کے آرڈر پر عمل نہیں ہوتا، جیل میں وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ نعیم پنجوتھا کا موقف، انتظامی معاملات ہیں، جیل معاملات جیل مینول کے تحت چلتے ہیں۔ جج کا مکالمہ، چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کارروائی غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور قادر ٹرسٹ کیس میں ضمانتیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جس بینچ نے فیصلہ دیا کیس اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار ڈویژن بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ 6 نومبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی آمد کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں تحریک انصاف کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری۔ مراد سعید، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور جہاں بھی نظر آئیں گرفتار کر لیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ہدایت۔ شبلی فراز، فاروق حبیب، حماد اظہر، علی نواز، حسان نیازی، عمر سلطان اور محمد عاصم کی بھی گرفتاری کا حکم۔ اسلام آباد کی عدالت نے بغاوت کیس میں شہباز گل کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ ایونٹ فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں کیوں بحال کی جائیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی قائد کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ اپیلوں کی بحالی کے لیے نواز شریف کو غیر حاضری پر مطمئن کرنا ہوگا۔ سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پیشی پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنظمی نہ ہونے پائے۔ اسلام آباد پولیس سیکیورٹی انتظامات کے لیے متحرک۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی کا عدالت کے انٹری گیٹ اور مختلف حصوں کا دورہ۔ کمرہ عدالت میں کل نواز شریف کے وکلا کو 15 افراد لانے کی اجازت ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا چھانگلہ گلی میں قیام، وہیں سے عدالت آئیں گے۔ نگراں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی سزا معطلی کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ لیگی قائد کے وکیل نے بتایا کہ نواز شریف رضاکارانہ طور پر واپس آئے، ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی۔ دسمبر 2019 میں اس وقت کی حکومت نے بغیر سنے درخواست مسترد کی تھی۔ ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے درخواست جمع کرائی تھی۔ فیصلے کا متن، پیپلز پارٹی کا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے ہی انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو اگلے ماہ ملک بھر کے طوفانی دورے کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے 5 روزہ دورے میں کئی جلسوں سے خطاب شیڈیول۔ اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان۔ ایندھن کی عدم دستیابی اور مالی بحران کے باعث پی آئی اے بندش کے دہانے پر پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائن کی آج بھی 49 پروازیں منسوخ۔ 10 روز میں پی آئی اے کی 300 سے زائد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ مسافروں نے ٹکٹس واپس کرنا شروع کر دیے۔ 2 روز میں پی آئی اے کو ٹکٹوں کی مد میں 60 کروڑ روپے ادا کرنا پڑے۔
قومی ایئر لائن کو فوری بند کر کے اثاثے فروخت کر دیے جائیں، معاشی تجزیہ کار شبر زیدی کا مشورہ۔ سلمان شاہ نے زائد بھرتیوں اور سیاست کے باعث پی آئی اے کی بحالی ناممکن قرار دے دی۔ پیپلز پارٹی نے معاملہ پاکستان کی جنگ ہسائی قرار دے دیا، نگراں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بجلی کی مد میں کہ الیکٹرک کو سب سے زیادہ سبسڈی ملنے کا انکشاف، وفاقی حکومت کی جانب سے تمام کمپنیوں سے زیادہ 169 ارب روپے کی ادائیگی، دیگر 7 تقسیم کار کمپنیوں کو مجموعی طور پر 158 ارب روپے دے دیے گئے۔ پاور ڈویژن نے رپورٹ جاری کر دی۔ اس دن ہو گئے ہیں کہ غزہ پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا یہی پیغام ہے کہ اے عالم اسلام، آپ کو اور کتنے لاشوں کی ضرورت ہے جاگنے کے لیے۔ بارود کی بارش میں روزانہ سینکڑوں شہادتیں، ظلم کی انتہا۔ حماس رہنماؤں نے فون کر کے 10% سپورٹ مانگی۔ 74 لاکھ افواج رکھنے والا عالم اسلام خاموش کیوں ہے؟ امیر جماعت اسلامی کا سوال۔ عالمی برادری سے غزہ پر حملوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکولوں سے 25,000 اساتذہ غیر حاضر، 4,500 سے زائد کا گھر بیٹھے تنخواہ لینے کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم کے ڈی جی مانیٹرنگ نے اساتذہ کی رپورٹ تیار کر کے ارسال کر دی، ان اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، نگراں وزیر تعلیم کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائن میں 6 روز باقی۔ مختلف شہروں سے گزشتہ روز مزید 3,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد 67,000 سے زائد ہو گئی۔ افغان شہری عزت دینے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار۔ کراچی میں بے پرواہ ڈرائیورز ہوشیار، خبردار، 1 نومبر سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے لاگو ہو جائیں گے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل والے 2,000 اور گاڑیوں کے ڈرائیور 3,000 روپے جرمانہ بھگتیں گے۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر 500 روپے اور سگنل توڑنے پر بھی 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 1,000 اور کار چلانے پر 1,500 روپے بھرنے ہوں گے۔ کم عمر موٹر سائیکل ڈرائیورز پر 1,500 اور گاڑیوں پر 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین سروس کی تیسری سالگرہ، 3 سال میں 12 کروڑ مسافروں نے سستے اور آرام دہ سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ ڈیرہ گجرا میں رنگا رنگ تقریب میں چینی قونصل جنرل کی بھی شرکت۔ لیا میں تھل ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ کوٹ سلطان ریلوے اسٹیشن سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پٹری ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر ٹرین کو روک کر حادثہ بچا لیا گیا۔ 7 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں 84% تک ریکارڈ اضافہ۔ کراچی میں انسولین مارکیٹ سے غائب، شوگر کے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ دمے اور بلڈ پریشر سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات کی من مانی قیمت پر فروخت۔ آسٹریلیا کے جارحانہ بیٹر گلین میکسویل نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیز ترین سنچری بنا دی۔ 40 گیندوں پر 8 چھکے اور 9 چوکے لگا کر 100 بنا دیے۔ کینگروز کا جیت کے لیے نیدرلینڈز کو 400 رنز کا ہدف، جواب میں نیدرلینڈز کی بیٹنگ جاری، 1.3 اوور میں 9 رنز بنا لیے۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کوارٹن ڈیکاک اور ہینڈرک کلاسن نے لاٹھی چارج کی بدولت 382 رنز کا پہاڑ بنایا۔ بنگال ٹائگر 47ویں اوور میں 233 پر ہمت ہار گئے۔ محمود اللہ کی 111 رنز کی اننگز بیکار گئی۔